گھر میں, سجدہ کے گھر میں کوئی کنیز, کوئی نوکرانی نہیں تھی جو امام حسین کی حسن کی پرورش کرتی. نہ, حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کی پرورش خود کرنی, کیونکہ اگر یہ کسی اور گود میں پڑیں گے تو پھر کربلا برباد نہیں ہو سکے. کربلا کے لیے گود بھی فاطمہ کی چاہیے. خون اور نور تو ہمارا ہے نا, نور مصطفیٰ کا ہوگا, خون علی المرتضیٰ کا ہوگا, گود فاطمہ کی ہوگی, پھر کربلا کا میدان آباد ہوگا اور خدا کا دین زندہ ہو جائے گا. خدا کا دین زندہ ہو جائے گا. اور یاد رکھو, میں نے بات کر دی, بیٹا اللہ کا فضل, پھر بولو بیٹا اللہ کا فضل. اب میں وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے ابھی آپ کو کہا, امام طبرانی کی حدیث, یہ حدیث کی کتاب طبرانی, اس کے اندر یہ حدیث پاک حضور فرماتے بیٹا اللہ کا فضل. یہ حدیث اس کی نہیں, بیٹا اللہ کا فضل اور بیٹی اللہ کی. بدبخت ہے وہ شخص جو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا, اور بدبخت ہے وہ شخص جو بیٹیوں کی قدر نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں ساری کائنات کے لیے میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں, رحمت بن کے آیا ہوں, اور میرے لیے میری بیٹی فاطمہ رحمت بن کے آئی ہے. حضور نے آ کر بدوؤں کو, اجڑ لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, جلا دیتے تھے, اور لوگوں آپ نے دیکھا وہ واقعہ میاں والی کا, اس بدبخت نے 5 گولیاں اپنی 7 دن کی بیٹی کو ماری. 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کے اس بدبخت نے شہید کر دیا, اور کہتا جی مجھے بیٹیاں پسند نہیں. ارے لعنت ہو تیرے اوپر کہ تجھے خدا کی رحمت پسند نہیں ہے. لوگوں ایمانداری سے ذرا مجھے بتاؤ, کیا یہ بات آقا نے نہیں فرمائی کہ جس پہ خدا رحمت کرنا چاہتا ہے اس پر بیٹی عطا فرما دے؟ ہاں, جس پہ خدا خوش ہوتا ہے, جس پہ خدا راضی ہوتا ہے, جس پہ خدا رحمت کرنا چاہتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے. اور طبرانی کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں جسے اللہ اولاد دے, بیٹے اور بیٹیاں ان میں برابری کرو, ان میں برابری کرو. لیکن آقا فرماتے ہیں تحائف دیتے ہوئے, کوئی چیز دیتے ہوئے, اگر تم نے کسی کو ترجیح دینی ہے نا, پھر بیٹوں کو نہ دو, بیٹیوں کو دو. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر ترجیح دینی ہے تو پھر بیٹے کو نہیں بلکہ بیٹیوں کو دو. جب یہ حضور نے ارشاد فرما دیا, اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور اشارہ دے گئے کہ برابری ہے, کوئی اوپر نیچے نہیں. لیکن ہاں اگر کسی کو ترجیح دینی ہے تو پھر بیٹی کو دو. تو پھر یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ بیٹی سے زیادہ محبت کرو, بیٹی سے زیادہ محبت کرو. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ حضور نے جو سراپا رحمت بھی ہیں, ان کی زندگی ہمارے لیے اس پہ حسنہ بھی ہے. حضور نے جب اعلان فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو, بیٹیوں پر شفقت کرو, تو کیا حضور نے صرف زبان سے کہا ہوگا؟ کر کے نہیں دکھایا, کر کے بھی دکھایا. صحابہ کہتے ہیں, حدیث کہتی ہے, اذا دخلت فاطمہ تو کعبہ الیہ محمد, جب بھی سیدہ فاطمہ کمرے میں آتی حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے اور قریب آتے, ان کا ماتھا چومتے, ماتھا چوم کر اپنے ساتھ لگاتے اور دنیا والوں کو بتاتے کہ بیٹیاں نفرت کے قابل نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں تو محبت کے قابل ہوتی ہیں. حضرت میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے تھے, پتہ نا آپ کو, اور وہ کس کی شکل میں آتے تھے پتہ ہے؟ حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں, سب سے زیادہ اسی شکل میں آتے ہیں. حضرت بولو داہیہ قلبی کی شکل میں. اور حضرت داہیہ قلبی نے اسلام لانے سے پہلے 70, ایک روایت میں نے پڑھا 70, اور دوسری میں نے پڑھا ہے 99, اور ایک روایت میں پڑھا ہے 100 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. حضرت داہیہ قلبی 70 بچیوں کو دفن کیا. یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, اور پیچھے سے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. ان کی بیوی نے, حضرت داہیہ قلبی کی بیوی نے کیا کیا, اس بچی کو اٹھا کے میکے چھوڑ آئی, اور جب یہ واپس آئے تو کہا کہ وہ بیٹا پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا. تو اے داہیہ قلبی
اللہ کا جو ہے وہ شکر ہے جیسے بھی رکھے. اور پھر 3 سال گزرنے کے بعد حضرت داہیہ کلبی کو پتا چلا کہ میری بیٹی ہے اور وہ میکے اس کے بیٹھی ہوئی ہے. جا کے اسے لے آیا کہ بڑا پیار کیا, کہا میں تجھے تحفے بھی دوں گا. اسے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے دفنانے کے لیے. اور راستے میں وہ جب جا رہے تھے تو وہ بیٹی کہہ رہی تھی ابا جی پسینہ آیا ہوا یہ لو صاف کر لو میرے دوپٹے کے ساتھ. یہ حضور کو بات سنا رہے کہ حضور جب میرے ماتھے پہ پسینہ آتا تو وہ اپنا دوپٹہ اپنا کپڑا دیتی پردہ کہ یہ اپنا چہرہ صاف کر لو ابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں تجھے پھر بھی رحم نہیں آیا؟ اور حضور نہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا, نہ جانے میرے اندر کیا تھا, میں لے گیا. پھر جب میں نے گڑھا کھودا میں نے اندر بٹھایا تو پھر وہ باہر نکلنا چاہا اس نے, تو میں نے اس کے سر پر ایک زور سے ایک ضرب لگائی, وہ اس کے اندر گر گئی اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی. اور جب قریب تھا کہ اس کا چہرہ چھپ جاتا تو اس نے ایک آواز لگائی کہ مولا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے محبوب رحمت للعالمین بن کے آ جائے؟ اب بڑی بیٹیاں درگور کر دی گئی ہیں. جب یہ بات میرے ذہن میں پڑی, میرے کانوں میں آئی رحمت للعالمین کی, تو وہ میرے اندر نقش ہو گئی. اور پھر حضور آپ کے کسی غلام کی زبان پر میں نے سنا کہ رحمت للعالمین آقا رحمت بن کے آ گئے. اور وہ بات جب آپس میں مل گئی, وہ کھینچ کے مجھے حضور آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہے. تو آقا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جب یہ بات وہ سنا رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسے دفن کیا, وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی میں نے ایسے کر دیا. میرے آقا حدیث کے الفاظ ہیں حضور کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو جاری تھے حضور کی زبان آنکھوں کے اندر سے. اور آقا فرما رہے تھے تجھے رحم نہ آیا, تجھے ہمت کیسے پڑی, تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ وہ کہتے حضور نہ جانے کیا تھا, وہ شیطان کا غلبہ تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. یہ بات سن کر میرے آقا نے فرمایا آنسو جاری ہیں. اور پھر داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا کیا میری نجات ہو سکتی ہے؟ حضور کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پڑھ میرا کلمہ, جو میرے دامن رحمت پہ آ جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صاحبو یہ ہے وہ در مصطفیٰ, جہاں کوئی رحمت لینے آئے تو رحمت ملتی ہے, جہاں کوئی برکت لینے آئے تو برکت ملتی ہے, جہاں کوئی نجات لینے آئے تو نجات ملتی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے, میرے حضور نے فرمایا او صحابیوں جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں گی, جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں گی, جس کے پاس 4 بیٹیاں ہوں گی, فرمایا اور وہ اس کی پرورش بھی اچھی کرے گا, پھر ان کی شادی بھی کرے گا, کل قیامت کے دن سبحان اللہ کہنا آپ کو کام ہے, فرمایا کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوگا کہ اس کا کندھا اور میرا کندھا آپس میں اتنا مل جائے گا کہ درمیان سے بندہ تو کیا ہوا بھی نہیں گزر سکے گا, ہوا بھی نہیں گزر سکے گا. ایک منٹ, جب یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا ہوا بھی نہیں گزرے گی, اتنی محبت بیٹیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنے پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضور آپ نے 3-4 کی بات تو کر دی ہے, آقا جس کی بیٹی ہے ایک ہو تو صحیح ہے. ابھی کچھ سال پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور اب سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں حضور جس کی ایک بیٹی اس کا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا, وہ بھی میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ لگایا ہوا ہوگا. جب یہ بات ہوئی حضرت سیدہ عائشہ گھر میں آنے کے بعد کہتی ہیں آقا جس کی بیٹی ہی نہ ہو تو بولو حضور جس کی بیٹی نہ ہو تو, آقا جس کا کوئی نہ ہو, میرے آقا فرماتے ہیں جس کا کوئی نہ ہوگا اس کا محمد مصطفیٰ ہوگا, اس کا مصطفیٰ ہوگا. فرمایا اس کے لیے میں ہی کافی ہوں. تو لوگوں آج آ کے بات یہی ختم کرتے ہیں, حضور نے فرمایا بیٹا اللہ کا فضل ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے, جس پر اللہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے اس کو بیٹی عطا فرما دیتا اور جس سے ناراض ہوتا ہے اسے بیٹی چھین لیتا. وہ بدبخت ہے جس نے اپنی 7 سال کی پھول کو, چھوٹی سی بچی کو اس نے 5 گولیاں مار دی. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ مالک کرے گا. اور بڑی پیاری سی ایک بات تھی, اس لیے وہ صحیح کسی نے فیس بک پر لکھا تھا کہ اب پتہ چلتا ہے ایسے واقعات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قیامت کیوں برپا کر دی. قیامت ان جیسے لوگوں کے لیے برپا کی جائے گی, ورنہ کئی دفعہ ذہن میں خیال آتا تھا کہ بھائی بخشش تو ہو ہی جانی ہے, بات تو ختم ہو ہی جانی ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں کے لیے قیامت برپا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنے محبوب کا پکا سچا غلام اور سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.